السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمارا 28واں سپارہ چل رہا ہے اور اب ہم سورہ ممتحنہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورتیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس کی 13 آیات ہیں اور صرف 2 رکوع ہیں، چھوٹی سی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں۔ اس صورت کا ممتحنہ نام ہے، اور ممتحنہ یعنی امتحان سے، امتحان لینے والی، اور کس چیز کا؟ ایمان کا امتحان لینے والی، محبتوں کو خالص اللہ کے لیے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے سورہ فتح میں پڑھا کہ صلح حدیبیہ کی بات کی گئی تھی، پھر مکہ والوں سے معاہدہ ہوا، پھر انہوں نے کچھ خلاف ورزی کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مکے پر جو ہے وہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ تو اس میں ایک بدوی صحابی، ان کا نام حضرت حاطب بتایا جاتا ہے، کہ کیونکہ ان کے گھر والے جو ہے وہ مکہ میں ہی موجود تھے، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر یہ اس پر حملہ ہوگا تو کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، تو انہوں نے جو ہے وہ مخبری کر دیا اور لیٹر لکھ کے جو ہے وہ بھجوایا تھا، اور وہ لیٹر جو ہے وہ پکڑا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں جن سے بات ہو رہی ہے کہ جو دین میں داخل ہوتے ہیں مگر مشرکوں سے، اگر ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی کافر ہوتے ہیں، ان سے جو ہے دلی تعلق رکھتے ہیں نا۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کے لیے خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی خود تو ہجرت کر گئے ہیں، آ گئے ہیں، تو پھر جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، جو مومنوں کے دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بنائیں۔ تم ان کے ساتھ دوستی کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا اس کو تو وہ ماننے سے انکار کر چکے ہیں۔ اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو خود تم کو جو ہے اس قصور پہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے، اور تم چھپا کر ان کو جو ہے وہ دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو تم چھپا کر رہے ہو، جو اعلانیہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ تو جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہوں۔ اور ان کا رویہ تو یہ کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں جو ہے وہ تکلیف دیں، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ بدوی صحابی جو ہے حضرت حاطب، جب ان کا ظاہر ہے کہ لیٹر پکڑا گیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، تو انہوں نے جو ہے سچ کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس وجہ سے بھیجا تھا کہ کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے
جو گھر والے وہاں پہ ہیں تو ان کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے ہیں. تو کیونکہ ویسے ان کی نیت کوئی ایسی خراب نہیں تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا علم اتنا نہیں ہوتا کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی بھی مان لی. اب ان کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے 4 طرح کے تعلقات آپ کو بتائے تھے کہ بھی ان کی ہمیں مدارات بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ بزنس بھی کرنا ہے، ان کو گھروں میں بھی بلانا ہے، بات چیت بھی کرنی ہے اور مواسات بھی کرنی ہے، لیکن جو ہے موالات نہیں کرنی، یعنی دوستی نہیں کرنی ہے. تو یہاں پہ یہی کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تم کو تکلیف دیں اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. اور پھر آیت نمبر 3 میں کیا ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، کہ قیامت کے دن نہ تو تمہاری کوئی ارحام حکم نا، ارحام کس کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے رشتے ہیں، صلہ رحمی کی رشتہ داریاں ہیں، اور نہ تمہاری اولادیں کوئی بھی کام نہیں آئیں گی. یاد کریں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ بنیہ، کہ ہمارے اپنے بچے، والدین، کوئی بھی کسی کے، بیوی شوہر کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور سورہ کہف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ والمال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جو ہے تم لوگ کو جو ہے وہ سارے تعلقات اور رابطے جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے، اور ہر ایک جو ہے اپنا انڈیویجول حساب دیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو ہر وہ چیز جو ہم کو دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، ہم کو جو ہے وہ اس سے بچنا ہے نا. کیونکہ ساتھ ساتھ ہم کو اپنے پوائنٹس لکھنے ہیں کہ ہماری جو ہے پریکٹسنگ پوائنٹس کیا ہیں، آرڈر آف دا ڈے کیا ہے، کیونکہ مدنی صورتیں چل رہی ہیں. اب مدنی صورتوں میں ہمیشہ احکامات ہوتے ہیں، اور پھر اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اندر، تمہارے اندر بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری قوم سے وہ الگ ہو گئے اور کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، کیونکہ تم ان معبودوں کی جو ہے وہ کرتے ہو عبادت، اور ہمارے اور درمیان تمہارا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، بینکم عداوۃ، عداوت ہو گئی ہے. اور جب تک کہ تم اللہ پہ جو ہے ایمان نہ لاؤ نا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، صرف اللہ پر. اور صرف اپنے والد کے لیے جب ان کو علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کروں گا. اور ان کے والد سے بھی انہوں نے تعلق توڑ دیا، ان کے والد نے بھی ان کو جو ہے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ لوگ خیال نہیں کرتے تو ہم کیوں خیال کریں. یعنی اتنے قریبی رشتہ دار باپ جیسا اپنے بیٹے کو جو ہے وہ آگ میں ڈال رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر دعا ان کی کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، کہ ہمارے رب، ہم نے آپ پہ ہی بھروسہ کیا، پورا وکیل بنایا، اور ہم آپ ہی کی طرف پلٹیں گے اور آپ ہی کی طرف جو ہے ہم رجوع کرتے ہیں. اور ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اور اے ہمارے رب، ہم کو جو ہے کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. فتنہ کیسے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو پھر، کیونکہ وہ غلبے پہ آئیں، وہ سمجھیں گے کہ ہم جو ہیں وہ حق پر ہیں. پھر یہی کہ کافروں کا ظلم و ستم اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ انسان جو اس سے دب کر جو ہے اپنے دین کو چھوڑ دیں، اور بھی اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں کہ ہم جو ہے مجبور ہو جائیں. تو کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہے اس دنیا کو بھی ہمارے لیے فتنہ نہ بنائیں، کہ اس کے خوبصورتیوں میں اور اس کی زینت میں پڑھ کے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. تو ان لوگوں کے لیے وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی اور رسول انبیاء آئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ ان میں جو ہے تمہارے لیے، ہر اس شخص کے لیے، یعنی اسوۃ حسنہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہے اور جو یوم آخرت کو مانتا ہو، اور جو اگر اس کو نہیں مانے ومن یتولی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور صلی اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. اور یہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے لوگ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے آپس میں درمیان جو ہے
محبت ہو جاتی ہے. تو جن سے ہم نے آج دشمنی لی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بعد میں جب مسلمان ہو جائیں، جو کہ ہوا کئی دفعہ ہیں. خود خالد بن ولید جو ہے وہ پہلے جو ہے غزوہ احد میں جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تھے، اور بعد میں وہ بہترین جو ہے مسلمان، اور انہوں نے ہر اس میں جو ہے وہ حصہ لیا غزوات میں. اور آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی. اب یہ دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلام تو نہیں لائے لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ خام خواہ میں جو کسی کو تنگ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تم سے جنگ بھی نہیں کی، تم کو گھروں سے نہیں نکالا، تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ یحب المقسطین. اور پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے روکتا ہے؟ اس چیز سے روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کرتے ہیں. اور انہوں نے اخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، تم کو جو ہے نکالا انہوں نے، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی. تو ان سے جو کوئی دوستی کرے گا تو وہ ان میں ہی شامل ہو جائے گا، ہم الظالمون. اور اب جو ہے یہ جو آیات ہیں یہ بیت کی آیات ہیں کہ ظاہر یہ سورہ ممتحنہ ہے اور ایمان کا امتحان، اور یہ مہینہ ہمارا جو ہے یہ تجدید ایمان کا مہینہ ہے. تو ہم کو اپنا بھی مستقل جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں جو ہے وہ کتنی جو ہے ہمارا ایمان اس سے بڑھ رہا ہے. اور رمضان کے جو ہے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے دورہ قرآن کر رہے ہیں، خود بھی تراویح میں بھی جا رہے ہیں اور خود بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کتنا بڑھ رہا ہے کہ کبھی بھی اگر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جائے تو کیا ہم اس سے پورے اتریں گے؟ تو ہر شخص اپنا جائزہ لیں، اپنی جو ہے لسٹ بنائیں، اپنا تجزیہ کریں. اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں. اب اس وقت دیکھیں مدنی صورتیں اور غزوات ہوتی تھیں، اور جنگوں میں جو ہے وہ عورتیں بھی جو ہے وہ قیدی بن جاتی تھیں، اور کئی دفعہ جو ہے ان کے شوہر وہاں ہیں اور یہ عورتیں یہاں آئی ہیں، وہ مسلمان ہو گئیں، یا یہ کہ ان کے شوہر جو ہے وہ مسلمان ہیں اور وہ خود کافر ہیں. تو یہ ساری اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں احکامات بتائے ہیں کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں اور تم جو سمجھ لو کہ مومن ہیں، تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، کیونکہ پھر یہ ان کے لیے ظلم ہوگا. نہ تو وہ کفار کے لیے حلال ہے، نہ کفار ان کے لیے حلال ہے، یعنی کیونکہ اب تو یہ مسلمان ہو گئیں. تو اب ان کے کافر شوہر نے جو مہر ان کو دیے تو وہ مہر ان کے واپس کر دو، اور پھر جو ہے کوئی بھی ان سے نکاح کر سکتا ہے، گناہ نہیں ہے. اور پھر تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی ہجرت ہوئی تھی، اب لوگوں کے گھر الگ ہوئے تھے. تو جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے جو بیویاں ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی ہیں، تو ان کو اپنے نکاح میں مت روکو. اور جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کے دیں تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیں وہ واپس مانگ لیں. بہت سمپل ہیں، کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جو ہے جوق در جوق اسلام داخل ہوئے تھے. تو اس کے بعد کی پھر یہ آیات ہیں، ظاہر یہ سارے احکامات بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو ہے وہ بیت کے بارے میں بتا رہے ہیں. بیت کا مطلب کیا ہے کہ عہد ہے. تو اے نبی جب تمہارے پاس جو ہے آیت نمبر جو ہے یہ 12 ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، ہے نا، جیسے بتایا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کوہ صفا پر جو ہے مردوں سے بیعت لی ہیں. معاہدے کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، بیعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بے یہ عین تے، عہد بھی ہوتا ہے نا، میثاق بھی ہے، حلف بھی، قسم بھی، امانت بھی. تو یہاں بیعت عام طور پہ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو عورتوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں. تو یہ جو ہے مردوں سے کوہ صفا پر اور عورتوں سے جو ہے وہ ایک مکان میں جو ہے بیعت لی گئی. تو جو عورتوں سے بیعت لی گئی اس کا ہمیں اپنے کو تصور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جیسے کہ ایک عہد کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا جو ہے وہ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلے کہ وہ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے نا. جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں پھر چوری نہیں کریں گے،
ہے نا. اب چوری نگاہ کی بھی چوری ہوتی ہے، اور چھوٹی چوری بھی چوری ہی کہلائے گی، چاہے ایک پینی کیوں نہ ہو، ہم کہیں سے اگر اٹھا کے لے آئیں. اور زنا نہیں کریں گی، ہے نا. اور زنا وہ تو آخر میں ہوتا ہے، اس سے پہلے جو لوگ جو ہے الٹی سیدھی چیزیں جو ہے نیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آنکھوں کا زنا اور کانوں کا زنا ہے. اور پھر اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ابھی بھی لوگ جو ہے ابارشن کرواتے ہیں کہ ہاں بھائی بیٹا چاہیے تھا اور بیٹی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں تو ابورٹ کرا دیتے ہیں. تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، دوسروں پر کوئی بہتان نہیں لگائیں گے. اور کوئی بھی جو امر معروف ہے اس میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو آپ ان سے بیعت لے لیں. اور کچھ اور ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عورتوں سے بیعت لی گئی تھی اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ولا تبرجن الجاہلیۃ الاولیٰ، کہ تم جو ہے وہ جاہلوں کے زمانے کی جو ہے وہ سجدج بھی نہیں دکھاؤ گی، ہے نا. تو جب وہ اس میں جو ہے وہ عہد کر لیں تو آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں ہیں، ہے نا. استغفر اللہن ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کو دوست مت بنا جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. سورہ ممتحنہ الحمدللہ ہماری پوری ہوئی، اور یہاں پہ ہمارا 28واں سپارہ جو ہے وہ نصف ہو گیا ہے، یعنی کہ فرسٹ ہاف ہمارا پورا ہو گیا ہے. اور ہم کو اپنے پریکٹسنگ پوائنٹ ضرور جو ہے وہ سورہ حشر ہم نے پڑھی، اور سورہ مجادلہ پڑھی، اور اب سورہ ممتحنہ پڑھی. تو ان سب میں جو ہے ہمارے کیا پوائنٹس ہیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور محبتیں صرف اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ منع للہ فقد استکمل الایمان. تو ایمان کی تکمیل ہے نا، محبتوں کو خالص صرف اللہ کے لیے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.